اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو ایک واضح دین عطا کیا ہے، جس کو قرآن کے الفاظ میں الدین القیم، مضبوط دین۔ اللہ کا کرم ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام دیا ہے، جو دنیا میں بھی میرے اور آپ کے امام ہیں، قبر کی تاریکیوں میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ ایسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سے تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 10 سورہ توبہ یا برات کی آیت نمبر 36 کو میں نے آج کے خطبے کا عنوان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کی نظر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں، اور ابتدائے آفرینت سے ہی، جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی، منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو، شرک اور دوسرے بدعات اور خرافات کا شکار ہو کر اپنے آپ پہ ظلم مت کرو۔ وقاتل المشرکین کافہ، مشرکوں سے جم کر کے قتال کرو، کما یقاتلونکم، جیسے وہ تم سے قتال کرتے۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ۔ اس آیت شریفہ سے ہم کو جو پیغام ملتا ہے، محرم شہادت حسین سے نہیں ہے، بلکہ یہ شہر اللہ المحرم ہے، جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ لوگوں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر روزہ ہے تو اللہ نے جس محرم کو، اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس کے روزے۔ محرم کا تعلق موجودہ حوادث سے نہیں ہے، حالات سے نہیں ہے، جیسے لوگ باور کرانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا وجود جب سے ہوا ہے، دنیا جب سے بنی ہے، تب سے محرم ہے۔ اور اللہ نے واضح طور پر کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے نفسوں پر اس ماہ میں ظلم مت کرو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ظالم پہلی ہی تاریخ کو زمین پہ کھدال مار کر کے اپنے بدعی عقائد یا شرکی عقائد کا ثبوت دیتے اور اپنے آپ پہ ظلم کر رہے۔ خود
خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پارہ نمبر 19 کے پہلے صفحے میں کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ پہ چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں اور فلاں کی باتوں میں نہ آیا ہوتا، کسی مولوی یا مفتی کے چکنے چپٹے باتوں میں نہ آیا ہوتا۔ یہ ابھی وابلہ مچا رہا ہے، اللہ کے نبی مقدمہ ٹھونک دیں گے، وہ قال الرسول، اور وہ رسول کہیں گے یا ربی، او میرے رب، یہ واویلا مچانے والا، یہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبانے والا کوئی پرائے کا آدمی نہیں ہے۔ ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم کا فرد ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس بدبخت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ارے بابا، اگر آج کا یہ پنجے ڈھونے والا مسلمان، یہ آج کا نام و نہاد مسلمان، یہ حسنین کی محبت کا راگ الاپنے والا مسلمان قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 22 کو اگر پڑھ لیتا تو دین سمجھ میں آتا۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کو معبود بناتے ہو جس کو خود تم نے تراشا ہے؟ پنجوں کو کس نے بنایا ہے؟ کسی کلمی میں نہ بنے ہیں، ان کو ڈھٹیاں کس نے پہنایا ہے؟ ارے پیخوروں کو نشے میں کون لایا ہے؟ کس کو حال بھر رہا ہے؟ یہ ساری بدعات اور خرافات کس کی یہ کردہ ہیں؟ تیمور لنگ سے پہلے ہندوستان کے اندر محرم کا نام و نہاد نہیں تھا، ان ایرانی شیعہ ظالموں نے سنیت کا لبادہ اڑا کر کے دین کو ملیا میٹ کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے واضح کہا تعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کو معبود بناتے ہو جس کو تم نے خود تراشا ہے؟ واللہ خلقکم، اور اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے، تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ اسی کو کہا نا ایک شاعر نے، بتو شاباش کیا کہنا، بتو شاباش کیا کہنا، ترقی اس کو کہتے ہیں، بتو شاباش کیا کہنا، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تک تو پتھر تھے، ترشتے ہی خدا بن گئے، ہے نا؟ ایک روپ دھار دیا تو غیروں کے لیے معبود بن گیا، وہی ایک روپ دھار دیا تو ان کے پنجے ہو گئے، پنجتن آ گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ علامہ علی مرحوم نے یہی تو کہا تھا، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ اگر وہ پوجا کرے تو کافر ہے، عیسائی خدا کا بیٹا مان رہے کافر، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزارات پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ آج یہی تو ہے نا، چوچوں کا مربع ہو گیا نا اسلام، مشکل ہو گیا نا۔ ارے یہ دین مولوی نہیں ہے، یہ دین ربانی ہے، یہ ان ظالموں کا دین نہیں ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ نہ ہوئے مذہب سے واقف نہ دین حق کو پہچانا، نہ ہوئے مذہب سے واقف نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبہ اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا۔ یہ بناوٹی دین ہے، یہ اصلی دین نہیں ہے۔ اصلی دین وہ ہے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا کونین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی حدیث اٹھا کے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی، لما قدم النبی صلی
علیہ وسلم بالمدینہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی محرم کو نکلے اور 10 محرم کو مدینہ طیبہ پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں کے یہود روزہ رکھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روزہ رکھے ہو؟ بما تصومون، کیوں تم روزہ رکھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصام موسیٰ علیہ السلام شکرا۔ آج ہی کے دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا۔ آج ہی کے دن فرعون کے ظلم استبداد کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی جھوٹی خدائی کو ختم کر دیا، دریائے برد کر دیا۔ فصام موسیٰ شکرا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جذبہ شکر سے روزہ رکھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھو، اس لیے کہ موسیٰ ایک موسیٰ کو مانتے، ہم موسیٰ کے علاوہ دیگر انبیاء کو مانتے، تم بھی روزہ رکھو، لیکن خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ یہ صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کو، اور 10 اور 11، 10 اور 11 والی روایت صحیح نہیں ہے، 9 اور 10 صحیح ہے۔ ارے بابا جب روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ شیرنی، یہ چونگے، یہ بتاسے، یہ ناچ، یہ گانا، یہ ساری چیزیں، یہ جو واحیات ہوتے ہیں، اللہ نے جو اغیار کو مسلط کیا ہے، یہ مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کی جو حالت زار ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، رب کا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور کی سیکنڈ لاسٹ آیت شریفہ میں اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، کہتے ہیں نا کاشن مارک، اچر کسی کنڑ میں کہتے ہیں، آپ کے تیلگو میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم ہے نا، آگاہ رہو، الرٹ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ کیا جی آج فتنے بھی، کوئی ایک مسجد بتاؤ جس مسجد میں فتنے نہیں ہے، کوئی ایک ایسی جماعت بتاؤ جس جماعت میں فتنے نہیں ہے، کوئی ایسی تنظیم بتاؤ جس تنظیم میں فتنے نہیں ہے، کوئی ایسے قوم بتاؤ جس قوم میں فتنے نہیں ہے۔ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے، آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے، 160-70 کروڑ ہو کر اپا انا کی تصویر بنے ہوئے، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، احد کے میدان میں جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں، جبیر بن مطعم کی کمانڈنگ میں 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جبل رومات پر ٹھہرا دیا تھا اور کہا کچھ بھی ہو جائے، چاہے کامیابی مل جائے یا ناکامی ہو جائے، مت ہٹنا۔ جب حضرات صحابہ کرام نے فرمان نبوی کو نظر انداز کیا، ہٹ گئے، کیا ہو گیا؟ آن کی آن میں 70 صحابہ کرام کی جانیں چلی گئی، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، مدینہ کے پہلے مبلغ مصعب بن عمیر بھی ہیں۔ جب نبی کی موجودگی میں حضرات صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کرنے پر اتنا بڑا خمیازہ بھگت سکتے ہیں، آج امت مسلمہ شریعت سے کھلواڑ کرے، دین حنیف سے کھلواڑ کرے، مذاق کا ذریعہ بنائے اور دین نبوی، دین ربانی کے بجائے مولویوں کے دین پر عمل کریں، تو پھر کیا اس کو سرخروئی ملے گی، کامیابی ملے گی؟ آج امت مسلمہ کی جو درگت بنی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں کہ ہم ریل اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم سے زیادہ، یہ اور بات ہے کہ لبادہ نہیں اڑا رہے، ہم ٹھنڈورا نہیں پیٹ رہے ہیں، الحمدللہ کتاب و سنت کے مت والے جہاں بھی ہیں الحمدللہ۔ آج کتنے لوگ روزے میں ہوئے، کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، محرم میں صرف روزے رکھنا ہے،
اسلاف رمضان کے آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، ان عشروں کی قدر کیا کرتے تھے. تفاصیل اٹھا کے دیکھیے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو آدمی اللہ نے جن کی عظمت اور شعائر کو بیان کیا ہے ان کی تقدیس کو بحال رکھتا ہے تو گویا اس کے تقوی کی نشانی ہے. حضرات گرامی، یہ موجودہ ماحول جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج اور کل، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نہ اسلام کے اندر ان چیزوں کی اجازت ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف کی روایت، آج یہ دنیا میں بڑے اچھے نظر آئیں گے، قیامت کے دن رب کائنات کہے گا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرکا کے شریک سے بیزار ہوں. ترکتہ وشرکہ، میں ان کو بھی کل قیامت کے دن چھوڑ دوں گا اور ان کے شریکوں کو سے بھی کہوں گا جاؤ، تم نے امام حسین سے یا امام حسن سے یا فلاں سے تم نے مدد مانگا، جاؤ ان کے پاس، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر کی گنجائش نہیں ہے. کہاں جائیں گے؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ بچائے میرے بابا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. الغرض میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اس محرم کے جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے بدعات، خرافات، رسومات سے ہم بری ہیں اور بری ہی رہیں گے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ ان ظالموں کی کارستانیاں ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان ذی النورین کو، ان کے خطبہ، ان کے علماء لان تان کرتے ہیں، جبکہ ہم حقیقی سنی ہیں. اللہ کا کرم ہے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سیاح پر عمل کرنے والے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. اگر آج تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے اور میرے صحابہ نے ایک سا یا آدھا سا بھی اگر کچھ خرچ کیا ہے اس کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے. تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ان دنوں میں سنت سیاح کے مطابق 9 اور 10 کو روزہ رکھیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو صرف سنے نہیں، ان کی دینی ملی خدمات کو قوم کے سامنے پیش کریں. صحابہ کون تھے آج لوگوں کو پتا نہیں ہے. لوگ پتا نہیں کیسے کیسے ماڈلوں کو، کوئی خان کو، کوئی پٹھان کو، کوئی اس کو ماڈل بنا لیا ہے. اور آج نوجوان بھی اتنے زیادہ فدائی ہو گئی ہیں کہ ٹی وی اینکر، ٹی وی میں آنے والے فلاں اور فلاں یہ ان کے رول ماڈل بن گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، لوگوں تم ویسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ ایمان لائے. فقط اہتدوا، ہدایت پر آ جاؤ گے. مولویوں کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر، ٹی وی والے کو دیکھ کر، فلاں کو دیکھ کر کہ دین نہیں، بلکہ دین وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، دین وہ ہے میرے صحابہ کرام، ہم سب کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کے صحابہ تھے ابرہ قلوبا، دل کے سب سے زیادہ صاف تھے. حسد، کینہ، کپٹ، باغ، عداوت کچھ نہیں تھا. آج ہر جماعت کے اندر حاسدین ہیں، ناقدین ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں. بظاہر اوپر سے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں اور اندر سے دل اتنے ہی کالے ہیں. حسد، نفاق، کدورت بری بھی ہے، جبکہ دعویٰ کیا ہے؟ ہم صحابہ کی جماعت، ہم صحابہ کے ماننے والے. ارے سنو حضرات صحابہ کے بارے میں، صحابی رسول فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابرہ قلوبا، دل کے صاف تھے، اعنقها علما، علم کے دھنی تھے، بہت زیادہ علم ان کے پاس تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ فتویٰ زیادہ ہے، تقویٰ کم ہے.
ہمارے پاس فتویٰ زیادہ ہے، تقویٰ کم ہے. ارے جبکہ فتوے والوں کی ضرورت نہیں، تقوی والوں کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی مانتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، اللہ تقویٰ چاہتا ہوں. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے جان میں، میرے نفس میں اپنے تقویٰ پیدا کر دے. نبی تقویٰ مانگتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اس روئے زمین نے دیکھا بھی نہیں اور دیکھے گی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود تقوی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفیق مانگتے تھے. اور آج ہم کو کیا ہو گیا؟ لوگوں، نوجوانوں، میں یہی کہتا ہوں تقویٰ پیدا کرو، فتویٰ نہیں، فتوے باز مت بنو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنی تکلیف دے گا جتنا تم مسئول ہو. علم حاصل کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، دین علماء سے سیکھو. www.com نہیں، کوئی فلاں انشٹ والا، ٹائی والا، یہ والا، وہ نہیں دی. دین اللہ کے قرآن میں ہے، علماء سے. ہم نے 10 12 سال باضابطہ علماء سے بیٹھ کر کے سیکھا ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ اعلقها علما، نبی کے صحابہ علم والے تھے، علم بہت گہرا تھا. اقلها تکلفا، ان کے یہاں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اونچ نیچ، بھید بھاؤ، فلا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجلہ صحابہ کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک غریب صحابی بیچارے کونے میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی سب کو چھوڑ کر اس غریب صحابی سے کہتے بابا تم دور کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی خاص مجلس نہیں ہے، آؤ آگے آؤ. کہنے یا رسول اللہ رہنے دیجئے، میں جہاں بیٹھا ہوں میرے لیے مناسب ہے، رہنے دیجئے. اللہ کے نبی صاحب نہیں آؤ. ایک سے 2 بار اصرار ہوتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، میں جہاں بیٹھا ہوں میری شان کے مطابق یہی مناسب ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا سمجھتے ہو میں بہت بڑا آدمی ہوں؟ نہیں، میں تو خاندان قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو روکھا سوکھا کھاتی تھی اور چٹائی پہ سوتی تھی. وہ صحابی رسول کی آنکھ سے آنسو آ گئے. پہلی خوشی کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی کے ساتھ مجھے قریب کر لیا. نا آج ہماری مجلسوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیسا بھید بھاؤ، ہمارے یہاں کیسا تفاوت ہے. حضرت صحابہ کرام ارے ایک دفعہ ابو ذر غفاری، قبیلہ غفار کے سردار، انہوں نے حضرت بلال سے جب کہا یا ابن الاسود، ایک کالے کلوٹے، وہ کالی ماں کے بیٹے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ سے آنسو آ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے پاس گئے، جا کر کہا اللہ کے رسول یہ رنگ اور روپ میری ماں نے یا میرے باپ نے یا میرے خاندان نے نہیں بنایا ہے نا، یہ رب کی بنائی ہوئی نعمت ہے نا. جو کچھ ہو چہرے مورے سے رب کی عطا کردہ چیز ہے نا، لیکن میرے بھائی نے میری دل آزاری کی، مجھے ابن الاسود کہا ہے. اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری کو بلاتے اور کہتے ہیں ابو ذر مسلمان ہو؟ کہا الحمدللہ مسلمان ہو. کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کون سے مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو جی؟ کون سے مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، ارے تمہارے منہ سے بھی جہالت کی بدبو آ رہی ہے، تم اسلام کی بات کر رہے ہو؟ یہ لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، کب سے تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. اگر آج ہوتے دیکھا جا کے بتی رکھا نا، بولا نا، دیکھ لیں ہے نا، ہم اپنی خنس کو اور مزید اتارنے کی کوشش کریں. قربان جائیے صحابی رسول حضرت بلال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر آتے ہیں، کہتے بلال میں لیٹ جاتا ہوں جس زبان سے میں نے تمہارے لیے دل آزاری کی ہے، یا ابن الاسود کہا ہے میں نے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، میں اسی زبان کو نکال کے لیٹ جاتا ہوں. اپنے پیر سے میری زبان پر رون دو تاکہ قبیلہ غفار کا یہ فرد آئندہ سے کسی کو ہمت کے ساتھ ایسی بات نہ کہنے پائے. یہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ارے اللہ کے بندو آج کہتے ہیں شہادت حسین. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں. اللہ کے حضرت احد پہاڑ حرکت کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اسکت یا احد، احد ذرا ٹھہر، اما تعلم، تجھے خبر نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، الان
نبی و صدیق و شہیدین، کہ آج تیری پیٹھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، حضرت عمر ابھی ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، حضرت عثمان باقاعدہ حیات ہیں، اور اللہ کے نبی ہی نے حیات ہی ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ ارے پہلی محرم کو آج ظالم کدال لگاتے ہیں بے شرمو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بعد جن کی تمنا تھی اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا اور تیرے نبی کے شہر میں دے دینا، مصلی رسول پر ابو لولو فیروز آج شیعوں کا سب سے بڑا بابا ہے، ایران میں اس کی سب سے بڑی درگاہ ہے، عمر کا قاتل ان محرم منانے والوں کا سب سے بڑا بابا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت۔ میرے بھائیوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی ایک شخصیت پر پورا تبصرہ کروں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر نبوت جاری رہتی تو عمر نبی بنتی۔ ارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم کو شہید کر دیے گئے۔ ایک جانب نبی کے سسرے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم ہیں سیدنا عمر فاروق، اور دوسری طرف سیدہ ام کلثوم بنت علی کی بیٹی کے شوہر بھی ہیں، علی کی بیٹی کے شوہر بھی ہیں، داماد ہیں، حسنین کے بہن بھی ہیں، جیجو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت میں کتنے ایسے رشتے مطلب ہوئے ہیں میرے محترم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سسر ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر بھی ہیں اور علی کے داماد بھی ہیں، اور ابو سفیان یعنی یزید بن معاویہ کی پھوپھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی روحانی ماں ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے نکاح میں ہیں، اور اس طریقے سے حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیاری بیٹیاں حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ بنت حسین، سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کے داماد ہیں۔ کن کے داماد؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے نکاح میں ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سیدنا حسن کی بیٹی ام الحسن عبداللہ ابن زبیر جو حواری رسول زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، یہ ان کی زوجیت میں، یہ سارے رشتے ہیں۔ اور آج ظالم بڑی شان سے کہ وہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جن کو اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے جی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت غالب ہو کر رہے گی جی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی جماعت ہے، صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجر ہو یا انصار، کیا عشرہ مبشرہ نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق خلفائے راشدین نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، اور یہ آج ظالم محرم مناتے ہوئے ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی تقدیس کو پامال کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان، ہم اہل سنت والجماعت، حقیقی اہل سنت، ٹی ٹی ایس نہیں ہے ٹھناٹھن سننی والے، ہم اہل سنت، حقیقی اہل سنت والجماعت۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صاحب فرمایا لا تمسن النار مسلما، کسی مسلمان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، من رانی، جس نے مجھے دیکھا ہے، اور من رانی، یا میرے صحابہ کو دیکھا ہے۔ ارے اس صحابہ کے بارے میں آج
یہ تو اتفاقی حادثہ تھا جو حضرت حسین کے ساتھ پیش آیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اس وقت جبکہ ایک جانب حضرت حسن اور ایک جانب حضرت حسین ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے دونوں نواسے ہیں. اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے نبی سے کہا ان میں سے ایک کے ہاتھ پہ صلح ہوگی اور ایک کے ہاتھ پہ جنگ ہوگی، اور میں چاہوں تو محمد اسی وقت اس مٹی کو جس مٹی پر تمہارے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا میں مٹی بھی لا کے دکھا سکتا ہوں. اللہ اکبر، اتنی ساری شہادتیں، اتنی ساری باتیں. یہ اصل میں محرم منانے والے قاتلان عمر ہیں، ابو لولو فیروز کے ماننے والے ہیں. یہ محرم منانے والے قاتلان عثمان کے شیدائی ہیں جنہوں نے کئی دنوں تک تڑپا تڑپا کر حضرت امام حسین کے انکل حضرت عثمان ذی النورین کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا. یہ وہ ظالم ہیں جن میں عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے 1500 خطوط لکھ کر کے حضرت امام حسن حسین پر بیعت تو کر لی، لیکن ان کی یہاں ایک عقیدہ ہے تقیہ، یعنی سامنے سے آج بھی شیعوں کے اندر یہ عقیدہ ہے سنیوں کو جس انداز سے جو تکلیف پہنچا سکتے پہنچاؤ اور اوپر سے تم میٹھے میاں مٹو بن کر کے رہو. میرے بھائیو سوچو، جمعہ کا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اتنا ضرور ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں اور بائیں جانب بھی نور ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم کسی صحابی کے بارے میں ایسے لوگ کہتے ہیں نا آج کل یزید فلاں ہیں، یزید فلاں ہے. ارے بابا ہم کو کیا معلوم، ہم تو یزید کے دور میں تھے بھی نہیں. ہم کو نبی نے بتایا اول جیش یغزو الی قیصر الروم مغفورا لهم، میری امت کا ایک لشکر روم کی سلطنت پر حملہ کرے گا اور جتنے لوگ شریک رہیں گے اللہ سب کی مغفرت کیا ہوگا. اس لشکر کی کمانڈنگ یزید کر رہے تھے. یزید کی بیعت کرنے والوں میں ابو ایوب انصاری ہیں، یزید کی بیعت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر ہے. اب ہم کیوں اپنی چھوٹی سی زبان کھول کر یزید وہ تھا، یہ تھا، کون تھا، کیا تھا، ہم کو ضرورت نہیں بابا. ہم اپنے ایمان کو دیکھو نا، ہم کیا ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنا پختہ ہے، ہم کس قدر دین کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کی طرح رنگ نہیں بدلنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے. اس دین کو پہلے قرآن مجید سے، اس دین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اس دین کو اقوال سلف یعنی حضرات صحابہ کرام جنہوں نے بالراست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس دین کو ہم قبول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے بندو، آج اس دین کو کونے کونے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. کیسے پہنچیں گے یہ دین؟ صرف خطبات جمعہ سے نہیں. ہماری نسل نو جس کے سامنے چیلنج ہے NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی، اس کے مقابلے میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ NEP کے بجائے ہم اور آپ کتاب و سنت کی ٹھوس اور واضح تعلیمات کو کریں. کیسے ٹھوس اور واضح تعلیمات آئے گی؟ بعض آتا میری اور آپ کی اولاد کو جہاں اوکے ڈیڈی فلا اور فلا یس پپا سکھا رہے ہیں، وہیں پر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی ہم اپنے بچوں کو آگاہ کریں. اپنی نسل نو کو ہم اپنے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے صحیح اقوال کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں. آج وقت کی ضرورت ہے الحمدللہ. لہٰذا میرے بھائیوں، انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ جس کے بارے میں آج اعلان ہونے والا ہے کہ ایک ایسا علاقہ کہ جہاں ایک عالم دین رہتے ہیں اور اس علاقے کے اندر کئی جو ہیں 50-100 میٹر تک بھی کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے،
توحید البنات والبنین نامی ایک ادارہ، وہاں پر مطلب الحمدللہ جس کے لیے ایک بہت بڑی زمین خریدی گئی ہے، شیخ سمیع اللہ صاحب جو آپ کے یہاں کے ذمہ دار ہیں، انہی کے ہم نام شمی اللہ جامعی ہیں، بیچارے غائب ہیں۔ اللہ کے بندو آپ ضرور حصے دار ہیں، کیوں کہ آج اس وقت علماء کرام دین کی بقا کے لیے فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ نئی نسل دین کو سمجھیں، دین کو سمجھائیں اور ہمارا دین باقی رہے۔ آج علماء کرام مساجد سے، مدارس سے، مکاتب سے، جمعیات ہر طرف سے کوششیں کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا ملی اخلاقی دینی فریضہ ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھیں اور دین کے لیے ہم جو ہے بڑھ چڑھ کر معاون بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اوصاف حمیدہ تھے، یعنی دل کے پاک تھے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ہر قسم کی شرور و فتن سے پاک رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پختہ علم نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جیسا صاف اور شفاف زندگی گزارنے کی توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ اللہ تعالی اس مختصر زندگی میں، اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت جہاں پر موت نہیں آنے والی ہے، جہاں پر زندگی ہی زندگی ہے، اس آخرت کے لیے کچھ زیادہ آخرت تیار کر لینے کے اللہ توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر مقروض کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے۔ اللہ تعالی موجودہ دور میں، فتنوں کے دور میں علماء امت کو اللہ یہ توفیق دے، یہ ہدایت دے، قرآن و سنت کی مثبت اور صحیح باتوں کو قوم کے سامنے پیش کرے، کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب علماء کرام کو توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کے ہر فرد کو کتاب و سنت سے محبت اور کتاب و سنت ہی کی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ صحت عطا فرمائے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی کرونا میں یہ اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، حد نظر تک اللہ ان کی قبروں کو شادہ فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، ان ذمہ داروں کو، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہم جیسے علماء کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزی روٹی میں، آل اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت والی بارش بنائے، زحمت سے پاک بارش بنائے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بارش جتنی ہماری زمین قبول کرے، لوگوں کا مزاج قبول کرے، اللہ اتنی بارش بس بسا دے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت والی اس بارش کو رحمت والی بارش اللہ تعالی بنا دے۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ صحیح معنوں میں اس دور میں مسلمان کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان کو اسلام کے سچے تعلیمات اور اسلام کا سچا ترجمان بن کر جینے کی توفیق کلی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ہمیشہ یاد کرو۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اسی منبر سے، اللہ کے نبی کی پیاری دعاؤں میں ایک دعا، اللہم حفظنی بالاسلام قائما، اللہ اسلام کی حالت میں میری حفاظت کر جب میں کھڑا رہوں، واحفظنی بالاسلام قاعدا، جہاں بھی بیٹھا رہوں اللہ اسلام کی حالت میں میری حفاظت فرما، واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میں بیڈ پر بھی چلا جاؤں لیٹنے کے لیے اس حالت میں بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما۔ پیارے نبی کی دعا ہے، اور آج اسلام ہی داؤ پر ہے، اسلام کو ہی جو ہے مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ سے میں اور آپ یہی دعا کرتے ہیں، اللہم حفظنا بالاسلام قائما وبالاسلام قاعدا وبالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ،
اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، عافیت چاہتے فی دیننا، دین میں، وہ دنیا میں، وہ اہلینا اور ہمارے اہل میں، وہ مالینا اور ہمارے مال میں، اللہ سب کو سیف کر دے۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب، اللہ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی أولى وأعز وأتم وهم أكبر۔